اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، روزے دار بھائیوں، ایک عظیم اخلاقی قدر ہے جو آباء و اجداد سے لوگوں تک منتقل ہوئی اور نسل در نسل لوگ اس سے آراستہ رہے، خصوصاً اس بابرکت مہینے میں اسے اپناتے رہے۔ یہ سخاوت اور انفاق کی قدر ہے جو کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اور رمضان المبارک میں سخاوت کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ بندہ رضائے الہی کے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ وقف کر دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالے۔ لیکن میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ وقف کیا ہے، اس میں اور عام صدقات میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ وقف یہ ہے کہ انسان اپنے مال کا کچھ حصہ خاص کر دے تاکہ خیر و بھلائی کے کاموں میں اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہے۔ جیسے کوئی مسجد تعمیر کر دے جس میں ہر نماز پڑھنے والے کا ثواب اسے ملتا رہے، یا کوئی پراپرٹی وقف کر دے جو بیماروں کے علاج، ضرورت مندوں کی تعلیم، تنگ دستوں کے قرض کی ادائیگی یا شادی کے خواہش مندوں کی مدد کے لیے استعمال ہو۔ اصحاب خیر و احسان، وقف کی فضیلت عام صدقہ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ اجر میں دائمی اور اثر میں باقی رہنے والا ہے۔ اس کا ثواب تب تک جاری رہتا ہے جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ کیا آپ نے نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته۔ مومن کو اپنی موت کے بعد اپنے مال و حسنات میں جن چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے علم ہے جو اس نے سکھایا اور اسے نشر کیا، اور نیک اولاد ہے جو اس نے چھوڑی، یا قرآن مجید ہے جو اس نے کسی کو عطیہ کیا، یا مسجد ہے جو اس نے بنائی، یا مسافر خانہ ہے جو اس نے بنایا، یا نہر ہے جو اس نے جاری کی، یا وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی صحت و حیات میں اپنے مال سے کیا۔ پس یہ وہ اعمال ہیں جن کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، وقف کی اسی عظیم فضیلت، بڑے اجر، وسیع تر فوائد اور دیر پا اثر کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بہترین مال کو وقف کے کاموں میں لگانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لم يكن احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو قدرت الا وقف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب استطاعت اصحاب میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے اپنا مال وقف کے کاموں میں نہ لگایا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زمین تھی جو ان کے مال میں سب سے زیادہ بیش قیمت اور ان کو سب سے زیادہ محبوب تھی،
تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اس زمین کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت حبست اصلها ای وقفته وتصدقت بها، اگر تم چاہو تو اصل زمین کو روکے رکھو، یعنی اسے وقف کر دو اور اس سے حاصل منافع کو صدقہ کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو وقف کر دیا۔ اور ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ کرو۔ تو اس کا دل پگھل گیا، اس کا ہاتھ دریا دلی سے کھل گیا، اور وہ دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سب سے محبوب مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، میں اس کی برکت اور اس کا ذخیرہ اللہ کے ہاں چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے بندو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی اقتداء کے کس مقام پر کھڑے ہیں؟ آئیے ان کے راستے پر چلیں، ان کی پیروی کریں، اور چاہے تھوڑا ہی صحیح مگر اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ وقف ضرور کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب ہمیں اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جانا پڑے۔ ہر مہینے وقف کریں، چاہے اپنی تنخواہ میں سے محض 1 درہم ہی نکالیں، تو کچھ ہی سالوں میں آپ کے پاس بہت سے وقف جمع ہوں گے جو آپ کو زندگی میں فرحت بخشیں گے، اور مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو آج ہی سے آغاز کریں، اپنے مال میں سے 1 درہم وقف کریں، محض 1 درہم جو آپ آج وقف کریں گے وہ کسی مسجد کی 1 اینٹ بن سکتا ہے، کسی طالب علم کے ہاتھ میں 1 کتاب بن سکتا ہے، کسی یتیم کے منہ کا نوالا بن سکتا ہے، یا کسی بیمار کے علاج کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ کے وقف کا کچھ حصہ اپنے والدین، کسی قریبی رشتہ دار یا کسی عزیز کی طرف سے ہو، کیونکہ یہ سب سے بہترین تحفہ اور ہمیشہ رہنے والا عطیہ ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا کے لیے خالص وقف کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ روزے دارو، راہ خدا میں خرچ کرنے والو، ہم یوم زائد برائے خدمت انسانیت کے موقع سے گزر رہے ہیں۔ اس موقع پر سب سے بڑی چیز جو ہمیں یاد آتی ہے وہ شیخ زائد رحمہ اللہ کا وقف و عطا کا منہج ہے۔ بلا شبہ شیخ زائد طیب اللہ ثراہ کے اوقاف کا فیض آج تک وطن عزیز کے اندر اور باہر ہر جگہ جاری ہے۔ میرے بھائیوں، وقف وہ بابرکت مال ہے جس کے فیوز و برکات بے شمار ہیں، جس کی منفعتیں اور بھلائیاں لامحدود ہیں۔ چنانچہ کتنے ہی اصحاب علم ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے علم کے نور سے منور کیا، وہ اسی مال وقف کی بدولت تعلیم حاصل کر سکے۔ کتنی ہی یونیورسٹیاں ہیں جو آج بھی علم و دانش کے چراغ جلا رہی ہیں، وہ وقف اموال کی بدولت تعمیر ہوئیں۔ وقف کے انہی فوائد و منافع کے پیش نظر ہماری قیادت رشیدہ نے وقف کے نئے مواقع اور ذرائع فراہم کیے ہیں، ان کے شعبوں کو وسعت بخشی ہے، اس کے طریقہ کار کو آسان بنایا ہے۔ چنانچہ وقف کے لیے نئی نئی مہمات شروع کی، فلاحی فنڈز فراہم کیے، اسمارٹ اپلیکیشنز متعارف کرائیں، اور آن لائن پلیٹ فارمز قائم کیے، یہاں تک کہ آج انسان اپنے گھر بیٹھے
صرف ایک بٹن دبا کر اس عظیم نیکی میں حصہ ڈال سکتا ہے، یوں وہ اللہ کے نزدیک وقف کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے اور بإذن اللہ اس کے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اب آپ پر کیا باقی رہ گیا سوائے اس کے کہ آپ اپنے عطیات کے ذریعے وقف کاموں میں حصے دار بنیں، اپنے معاشرے کی خدمت اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہاری جان کے لیے ہے اور اللہ ہی کی رضامندی کے لیے خرچ کرو، اور جو اچھی چیز تم خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔